ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی پرورش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جانے انجانے میں کچھ ماں باپ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوہ کو بہت ڈیمیج کرتی ہیں، بٹ ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کے بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کے لیے کہہ لیں مسئلے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ آج ہم انہی ٹاپک کو ڈسکور کریں گے، انہی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے اپنے ڈیلی ولاگس میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ میں خود بھی جس ایج میں بھی ہوں، ہم لوگ جس ایج میں بھی ہوں، ہم لوگ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایز اے مدر مجھے بھی بہت ساری باتیں کسی سے سیکھنے کو ملتی ہیں جو میں سوچتی ہوں ہاں جی یہ چیز تو میرے بچوں میں ہے اور یہ چیز میرے اندر بھی ہے، مجھے اس چیز کو کور اپ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ گھر کی ڈیلی کام کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پوائنٹ میں ڈسکس کروں گی۔ یہاں پہ میں اپنے بچوں کے بیٹیوں کے دوپٹوں کو اوپر پینٹ کر رہی تھی، عید کے لیے ڈریسز تیار کر رہی تھی، اور چلائیں ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے اوور پروٹیکشن۔ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو ایسے رکھتے ہیں کہ اس کو کسی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، کہ کوئی اس کو مار نہ دے، اسے کچھ ہو نہ جائے، یہ گر نہیں جائے۔ اسی طرح جب وہ اسکول جاتا ہے تو واپسی پہ ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کسی نے مارا تو نہیں، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں، تم گرے تو نہیں۔ یہ اوور پروٹیکشن بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح جب وہ کسی کھیل میں یا کسی بھی ایگزام میں کسی بھی چیز میں ہار جاتا ہے تو ماں لڑنے تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ چیز بچے کے اندر ایک ناکامی کہنے کے پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہار قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کی زندگی میں بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے صرف جیتنا ہی ہے۔ اور یہ چیز بچے کو بہت اوور پروٹیکٹنگ، ہمارا جو اوور پروٹیکٹ کرنا ہے بچے کو خراب کر دیتا ہے، بچے کو تھوڑا سا فریڈم دے دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ناٹ ٹیچنگ رسپانسبلٹی، میں ذمہ داری نہ سکھانا۔ مینس ہم لوگ بچوں کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کی چھوٹے چھوٹے کام سے لے کے ان کے بڑے بڑے کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ بچے ٹین ایج تک پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمیں آواز مار کے کہتے ہیں مجھے پانی دے دیں، یا وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز مجھے یہ دے دیں، تو مائیں جلدی سے جاتی ہیں، گلاس بھرتی ہیں اور بچوں کو پانی کا پکڑا دیتی ہیں، یا وہ آواز مار کے جو بھی کام کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ جلدی سے کر دیتے ہیں، جو کہ بچوں کے اندر ان رسپانسبلٹی پیدا کرتی ہے، ان کو عادت ہو جاتی ہے اپنے کام خود نہ کرنے کی۔ اسی طرح ان کو ہمیں چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز خود دینی چاہیے، وہ اپنے کام یہ خود کریں، اپنا کمرہ آرگنائز کریں، اپنے بستر سیدھے کریں، اپنے روم کی صفائی کریں۔ ایون کہ بوائز بھی میں کہتی ہوں آج کل اپنی الماری کو آرگنائزیشن کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں ٹریول پہ جا رہے ہو تو اپنا بیگ خود پیک کریں، آپ سے پوچھ کے کریں بے شک۔ جب ہم لوگ ٹریول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیگ کو ان پیکنگ بھی خود کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹی سے آپ کے بچے سست نہیں ہوں گے، آپ کے بچوں کے اندر اپنے کام خود سے کرنے کی عادت ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب وہ لوگ بڑے ہوں گے، جب آپ نے ان کے سارے کام خود کیے ہوں گے تو وہ سست ہوں گے، ان کے اندر اپنے کام کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں، اگر آپ کے بچے ایون کہ میرے جو ان سے بچے ہیں 8 9 10 ایئرس کے ہیں، لیکن میں ان کو اپنی یہ کام خود سے کرنے کو کہتی ہوں۔ اپنے بستر اٹھائیں، اپنی الماری کو دیکھیں، اپنے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان کیس ان کو کبھی اکیلے بھی کہیں رہنا پڑے، ٹھیک ہے، بڑے ہو کے کہیں جاب کرنی پڑے، تو ان کو ان سب چیزوں کو کرنے کی عادت ہو، وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اگر ہم لوگ یہ کام ذمہ داریاں ان کو نہیں دیتے ہیں تو بڑے ہو کر ان کو ان سب کے لیے بہت کہنے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے لیک آف ایموشنل سپورٹ، مینس کہ جذباتی سپورٹ نہ دینا۔ اگر بچہ کسی بات پہ دکھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ کہنے کہ پریشان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ تمہیں تو عادت ہو گئی ہے رونے کی، تمہیں تو پریشان رہنے کی عادت ہے، تمہیں تو یہی مسئلے مسائل رہتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اس طرح بچے کو لگتا ہے کہ اس کے احساسات اہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے اس بات کو لے کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور اندر ہی اندر ان کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جذبات کہہ لیں کہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ بچے کی کسی بھی کامیابی کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی محنت کی تعریف ہم لوگوں کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ایون کہ میں کہتی ہوں اگر بچے نے گلاس اٹھا کے بھی کچن میں رکھا ہے نا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو، آپ دیکھیں گی اس کے چہرے پہ، اس کے باڈی لینگویج میں آپ لوگوں کو وہ خوشی ظاہر ہوگی کہ ہم لوگ آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ بچے کتنی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے جذبات، ان کی
ان کی فیلنگس میں کہتی ہوں کہ فوراً آپ لوگوں کو نظر آئیں گی کہ ہاں بھئی ان کو خوشی ہوئی ہے، ان کو اس بات کا اپریسیشن ملی ہے، وہ آپ کے 4 کام اور کریں گے، وہ اچھے آپ کو 4 کام اور کر کے دکھائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے ہی کام ہو، وہ کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں۔ آپ ان بچوں کی باڈی لینگویج میں، ان کی پراپر میں کہتی ہوں کہ آپ ان کی فیلنگ کا احساس کر سکو گے کہ بچہ کس قدر خوش ہوا ہے۔ جب ہم لوگ ان کو اسی طرح اپریسیشن نہیں کرتے کہ تم نے کون سا پہاڑ توڑ دیا ہے، صرف ایک گلاس تو اٹھا کے رکھا ہے، تو بچہ یہی سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، جب مجھے اپریسیشن ہی نہیں ملنی ہے یا میرے احساسات، میرے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، تو بچہ کہیں نہ کہیں آپ سے باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتا ہے یا وہ ناکام ہو جاتا ہے یا کسی چیز پہ سینٹی ہوتا ہے، اگر آپ لوگ اس کو اس طرح ڈیل کرو کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا تو پھر کر لے گا، میرے بیٹے کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میری بیٹی کے لیے تو یہ چیز کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا، تو آپ دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ آپ یقین مانیں کہ وہ اپنا دکھ، اپنا کہنے کہ غم بھول جائے گا اور وہ دوبارہ سے ٹرائی کرے گا، دوبارہ سے کوشش کرے گا اور اس کے اندر وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی۔ صرف ماں باپ کے الفاظ ہی میں کہتی ہوں بچوں کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ناٹ ہیونگ باؤنڈریز، حدود کا نہ ہونا، بچے کو بغیر کسی اصول یا پابندی کی آزادی دے دینا۔ اگر بچہ کسی بھی بغیر کسی نظم و ضبط کے بڑا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا احترام بھی نہیں کرتا، وہ اپنی چیزوں کو خود نہیں سنبھال پاتا، وہ مستقبل میں نوکری یا رشتوں کو بھی نہیں سنبھال پاتا ہے اور اس کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے بچے رات کو جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 12 1 بجے تک جاگ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ناٹ اے پرابلم، جاگنے دو، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے 4 5 گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھنے دو۔ تو یہ چیزیں جو آج کل کی ہمارے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا نہیں ہونے دیتا، ان کی حدود، ان کی باؤنڈریز ہونی چاہیے اور ان کو ٹائم اسکرین بھی۔ ہم لوگ آج کے دور میں کہیں کہ بچے کو موبائل دینا ہی نہیں ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، بچے کو دیں لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کا دلچسپی اگر کسی اور کام میں ہے، پینٹنگ میں ہے، ڈرائنگ میں ہے، فٹ بال، کرکٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، اگر وہ اسکیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اس چیز میں انوالو کریں، ٹھیک ہے۔ یہ موبائل دینا یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کاموں میں انوالو کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے بچوں کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو موبائل اور یہ جو ان سے لیٹ نائٹ جاگنا ہے نا، آج کل کے ہمارے بچوں کے اندر ہارمونس اتنے ڈسٹربنس ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچوں کو آگے جا کے بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بچوں کو اس چیز کی، اس روٹین کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ جب سکول گوئنگ ہوتے ہیں تب بھی ان کو بہت مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو جو دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ پڑھائی میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں رہتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو موبائل ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں، فتنہ ہے میں کہتی ہوں، کہ بچے کیا بڑے بھی اتنے انوالو ہو چکے ہیں اس چیز کے اندر کہ چھوڑنا ناممکن والی بات ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کریں اور ان کے سونے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہمیں ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، ایک چیز کی حدود ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں میری تمام بہن بھائیوں کو، میری جتنے بھی لوگ ویڈیوز کو واچ کیا ہے، جس نے، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی ایک بات آپ نے سیکھی ہو، سمجھی ہو، تو پلیز سپورٹ می، مجھے لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں اسی طرح کی چھوٹی موٹی ویڈیوز آپ لوگوں کی لے کے آتی رہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بھی کسی نہ کسی چینل سے، کسی نہ کسی ویڈیو سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔